بریک کے بعد خوش آمدید. تو آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں باسط صاحب ریفرنس دیا کہ جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں بٹھا کے اپنے پاس لوگوں کو کس طرح سے باتیں سناتے ہیں, تو امبیرس کرتے ہیں. چلے میں تو تھوڑا سینسیبلی اس کو لے کے چل رہی تھی, آپ نے تو کیا رہنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, وہ خود سینسیبل نہیں ہے. تو چلیں اسی کانٹیکسٹ میں اگر میں تلسی گیبرٹ کے بیان کی جانب آؤں تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو, جس طرح سے پاکستان نے بھی جواب دیا؟ ان کی جو اینٹی پاکستان جو ہے بالکل سینٹیمنٹس ہیں یا جو ان کے خیالات ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں نا, نہیں چھپتے. اب انہوں نے ڈائریکٹر ہیں چونکہ نیشنل انٹیلیجنس کی امریکہ کی, اور یہ پہلے ڈیموکریٹس کے ساتھ ہی ان کی یہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی کسی زمانے میں کوشش انہوں نے کی کہ نامینیشن کی ہو جائے, نہیں ہو سکی. پھر انہوں نے الیکشن کے بعد جو اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انڈورس کر دیا, تو پھر ان کو ڈائریکٹر بنا دیا گیا نیشنل انٹیلیجنس کا. تو یہ سینٹ میں کہیں اپنی رپورٹ پیش کر رہی تھیں انٹیلیجنس کے, تو وہاں پہ یہ ساری چونکہ بہت سی ایجنسیز کو یہ ہیڈ کرتی ہیں یا وہ کوآرڈینیٹ کرتی ہیں, آپ یوں کہہ لیجیے. اس میں ایف بی آئی بھی ہے, سی آئی اے بھی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ رپورٹ ہے 30-35 پیجز کی. تو اس میں کہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جی پاکستان کو کلب کر دیا نیو یارک رشیا, چائنا, نارتھ کوریا اور ایران کے ساتھ, کہ جو ہیں 5 ممالک, یہ ان کے پاس ایسے میزائلز ہیں, ایسے کیپیبلٹی ہے کہ وہ امریکہ کے لیے خطرہ ہیں, یا ہماری جو ہم ان کی رینج میں آتے ہیں. اچھا بالکل جو گراؤنڈ سچویشن ہے, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ان کی چیزیں بالکل برعکس ہیں. پہلے تو کیونکہ یہ انڈین ہیریٹیج ہے, اوریجن ہے تلسی صاحبہ, تو وہ تلسی گیبرڈ. تو اب جو ان کی جو ہے نا اینٹی پاکستان ایک جو ہے آؤٹ ورلڈ ویو وہ سامنے آ جاتا ہے. اب ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کا دیکھیے جو بھی ڈیٹرنس ہے وہ انڈیا اسپیسیفک ہے. ہم نے جو بھی کیپیبلٹی حاصل کی ہے وہ جو ہے انڈیا کے خلاف جو ایگریشن ہے, جو ہمارا ڈیفنس ہے, اس کے لیے ہے. ہم نے انڈیا کے خلاف یہ ساری کیپیبلٹی ڈیولپ کی ہے. کچھ لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی تلسی گیبرٹ صاحبہ کو پاکستان کا تو جو بھی اگر ہم کر بھی نہیں رہے وہ بھی نظر آ گیا ہے, لیکن تلسی گیبرٹ کو بھارت کے نظر نہیں آتے ایگنی 5 اور ایگنی 6 جو میزائلز ہیں, جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں, ان کی رینج بھارت تک ہو سکتی ہے. ہمارے پاس تو فی الحال وہ رینج ہے ہی نہیں نا. ہم نے جو میکسیمم ہماری اس وقت رینج چل رہی ہے وہ میرے خیال میں 2700 کے قریب ہے, 2700 2800 میکسیمم رینج ہمارے بیلسٹک میزائل کی ہے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ اس کو بڑھایا جائے. ہمیں تقریباً کم از کم اسرائیل تک تو پہنچنا چاہیے, 3500 کے قریب ہماری ہونی چاہیے بیلسٹک میزائل کی, تاکہ ہم اسرائیل کو تو نشانہ بنا سکیں. لیکن وہ بھی ہمارا فی الحال مطمئن نظر نہیں ہے, ہم نے صرف اپنا ڈیفنس صرف رکھا ہوا ہے. اچھا میں اس بات کا جواب یوں دیتا ہوں, دیکھیے امریکہ جو ہم ہمیشہ یہاں صاحبہ بھی ڈسکس کرتے رہے منتہا کہ امریکہ آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگنی سے کوئی اس کا مینشن کیوں نہیں کیا, امریکہ کیوں بھارت کا مینشن کرے. اس رپورٹ میں تو فرانس ہی مینشن نہیں ہے, نہ اس رپورٹ میں برطانیہ مینشن, ان کے پاس بھی تو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں نا جی, صحیح, ان کا بھی تو مینشن نہیں کیا ہوا نا. تو بھارت کا کیوں کریں مینشن, نارتھ, کیونکہ بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. وہ ہم لوگ بالکل بہہ جاتے ہیں نا کہ بھئی اس وقت پاکستان کے بڑے زبردست تعلقات ہیں. ٹھیک ہے ٹرمپ کے آنے سے کوئی تھوڑی بہت چیزیں بہتر ہو گئی ہیں, لیکن بات یہ ذہن میں رہے کہ لانگ ٹرم میں امریکہ کبھی بھی ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں بن سکتا. تو انڈیا کا ہے لانگ ٹرم, وہ تو ڈیفینیٹلی ہے, وہ تو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں. اپس اینڈ ڈاؤنز تو بہت دیکھیں سفارتکاری میں آتے ہیں, وہ ایک ٹھیک ہے انتظامیہ میں ٹرمپ صاحب نے کچھ پوزیشنز لے لیں, لیکن ایونچولی امریکہ اور بھارت ہی اسٹریٹجک پارٹنر, جس طرح ہم چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک, وہ بات ہو ہی نہیں سکتی. میں بار بار یہ کہہ کے تھک گیا ہوں کہ آپ لوگ یہ چیزوں کو غلط پیرائے میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ٹھیک ہے جتنا ایڈوانٹیج آپ لے سکتے ہیں لے لیجئے, جتنا بینیفٹ آپ لے سکتے ہیں لے لیجئے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ اسٹریٹجک پارٹنر بن جائیں کہ امریکہ میں, تو یہ اس خوش فہمی میں مت رہیے. امریکہ اور بھارت کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, وہ رہے گی آنے والے سالوں میں, کیونکہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ امریکہ اور بھارت کی پارٹنرشپ آگے نہ چلے. اگر چائنا, اس وجہ سے اگر اگنی 5 کا ذکر نہیں ہے, اگنی 6 کا ذکر نہیں ہے, تو اس میں یہ مت سمجھیے کہ ان سے کوئی بھول ہو گئی ہے. وہ بھارت کو اس طرح دیکھتے ہی نہیں جس طرح پاکستان کو دیکھتے ہیں. اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس
جو ساری کہانی میں جو کہا گیا ہے رینج کا، میں یہ کیونکہ نیوکلیر تھریٹ اسیسمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا، تو اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ پاکستان دیکھیے اگر پش کمز ٹو شو، لیٹ سے ایران میں صورتحال خراب ہو جاتی ہے، اسرائیل آ کے ہمارے پاس ہمارے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، کل کو کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے جہاں امریکہ بھی ہمارے نیوکلیر پروگرام کو ایسی بری نظر سے دیکھتا ہے یا ہماری نیوکلیر کیپیبلٹی کو تباہ کرنے کی کوشش کی، جو کہ امپاسبل ہے، بٹ میں ایسے ورسٹ کیس سینیریو کی بات کر رہا ہوں جو کہ ناممکنات میں سے ہے میرے خیال میں، کیونکہ پاکستان کے الحمدللہ اتنی کیپیبلٹی ہے کہ اپنا ڈیفینس کر سکے، لیکن اگر لیٹ سے کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے جو کہ ناممکنات میں سے، بٹ اسٹل ایک سینیریو ہم ڈیولپ کرتے ہیں کہ اگر امریکہ نے پاکستان پہ کوئی حملہ کر دیا، ہمارے تو اگر ہمارے نیوکلیر رینج میں نہیں بھی ہے امریکہ، لیٹ سے اگر ہم خلیجی ممالک میں جو ہے ان کے اڈوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے یا ہم اسرائیل پہ بھی حملہ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کیا واحد راستہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ انڈیا۔ ہم نے تو دیکھیے اور کچھ نہیں کرنا، ہم نے تو اگر ہماری رینج وہاں نہ بھی ہوئی اور اب ہم پہ کچھ کسی نے بری نظر سے دیکھا تو ہم نے تو بغیر سوچے سمجھے بھارت پہ، ممبئی پہ اٹیک کر دینا ہے، نیو دہلی پہ کر دینا ہے، ہم نے تو چھوڑنا نہیں ہے۔ صحیح، ہاں دیکھی جائے گی بعد میں، جو چھوڑنا چاہیے بھی نہیں۔ اگر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، اگر امریکہ ہمارے کوئی حملہ کرتا ہے جو کہ ناممکنات میں سے، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات جان لینی چاہیے تمام دنیا کو کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کسی نے بری آنکھ سے نگاہ ڈالی، اس وقت ہماری رینج میں امریکہ بھی نہیں اور نہ اسرائیل ہے، لیکن اگر کوئی صورتحال ایسی ڈیولپ ہوتی ہے تو پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ بھارت میں جہاں اس کا دل چاہتا ہے ہم حملہ کریں گے، اور پھر دیکھی جائے گی جو بھی ہوتا ہے، مطلب وہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ ایسی بات ہو، ہم یقیناً بھارت بھی ایسا نہیں چاہے گا، جس طرح سے اس لیے تھوڑا سا دنیا کو احتیاط کرنی چاہیے کہ بھارت کو بھی کہ پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ پاکستان میں اگر آپ لوگوں نے اس قسم کے کام کیے تو پھر بس اللہ بہتر جانتا ہے کہ پاکستان کیا کرے گا۔ اچھا، اس حالات میں جو یہ پوری رپورٹ بھی آئی، بہت سے لوگوں نے اس کو آبویسلی پاکستان میں لوگوں نے کنڈیم کیا، ہمارے فارن آفس نے بھی اس کا جواب دیا اور صحیح جواب دیا کہ بھئی ہماری جو ساری جو ایک ہے اس وقت کیپیبلٹی وہ انڈیا اسپیسیفک ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں اس چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن آبویسلی تلسی گیبرڈ جو ہیں وہ آج کل ان کے تعلقات بھی کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اتنے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ اس پوری ہیئرنگ میں جو ہوئی اس میں بار بار وہ بہت سے سوالات ایسے تھے ڈیموکریٹس کی جانب سے خاص طور پہ جن کا وہ تسلی بخش جواب نہیں دے پائیں، وہ بس ویسے ہی ادھر ادھر کی مارتی نہیں، ان کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ وہ جو ایک انر سرکل ہوتا ہے نا پریزیڈنٹس کا یا پرائم منسٹر کا، تلسی گیبرڈ اس کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ آتے ہی کچھ ایسی اسٹیٹمنٹ تلسی گیبرڈ کی جانب سے آئیں جس کے تحت انہوں نے کہا کہ جی ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے کوئی اتنا خطرہ فی الحال ہمیں نہیں ہے، جس پہ کافی سخت ریئیکٹ کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی تلسی گیبرڈ کو کچھ پتہ نہیں ہے، حالانکہ یہ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انر سرکل میں شروع ہی سے پریزیڈنٹ ٹرمپ شروع میں تو ان کی بڑی تعریف کرتے رہے جب ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد تعلقات میں جو ایک گرم جوشی تھی وہ کم ہو گئی، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ معلوم ہے کہ اصل میں تو ڈیموکریٹ ہے نا، ریپبلکن تو اب بنی ہے، تو اب ان کا بھی کچھ بھروسہ نہیں ہے، کچھ عرصے بعد چلی جائیں واپس سب کے پرانی پارٹی میں، تو ان کا جو پوری ایک، اور پھر دوسری بات یہ بھی یاد رہے کہ تلسی گیبرڈ اور پھر ایف بی آئی کے جو ڈائریکٹر ہیں کیش پٹیل، وہ بھی انڈین ہیریٹیج کے ہیں، ان کا بھی اس وقت جو پوری انٹیلیجنس ہے معاملہ وہ ان دونوں کے ہاتھ میں ہی آپ سمجھ لیجیے ہے نا۔ ایف بی آئی کا چلیے اس طرح نہیں ہے معاملہ، وہ سی آئی اے زیادہ انوالوڈ ہوتی ہے پاکستان کے ساتھ، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ سارے لوگ انفلوئنس تو کرتے ہیں نا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت جو سارا تھنک ٹینک ایک جو ایکو سسٹم ہے امریکہ میں وہ بڑا ہیویلی ہے مینڈ بائی انڈینز اور پیپل آف انڈیا اور اوریجن یا ہیریٹیج آپ کہہ سکتی ہیں، تو وہ بھی انفلوئنس کرتے ہیں اس تمام تھنکنگ کو، حالانکہ یہ جو رپورٹ ہے یہ انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹ ہے۔ اب آئی ڈو ناٹ نو کہ انٹیلیجنس کہاں سے ان کو مل گئی تلسی صاحبہ کو
کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکستان جو امریکہ ہے وہ پاکستان کے بیلسٹک میزائلز کی رینج میں. ہمارے پاس تو آئی وش کہ ہم انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا سکیں, میں ہم تو دعا کر رہے ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں, کیونکہ ہمارے لمیٹڈ وسائل ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے خطرہ کون ہے, کون ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے, وہ صرف بھارت ہی ہے فی الحال. اور بھارت نے ایگریشن اگر کرنا ہے تو اس کے پاس ہمارا صحیح جواب موجود ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا, اگر بہت صورتحال خراب ہوئی, ممبئی نیو دہلی تو کہیں نہیں گئے نا جی, یہ تو پاس میں ہی ہیں. اس کے لیے ہمیں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی ضرورت نہیں ہے. تلسی صاحبہ, ہم یہیں سے آپ کو ماریں گے. جتنے بھی آپ ملٹی نیشنلز ہیں, امریکنز یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اسرائیلی کام کر رہے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ہم پہلے بھی مظاہرہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں, تو پھر یہیں سے انشاءاللہ سارا کام ہوگا. بالکل بالکل. یہاں لیں کہ مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد شامل کریں گے کہ کیا حال احوال چل رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے, اور مزید بھی کہ بھارت کے لیے جنوبی ایشیا میں حالات کس طرح سے بہتر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں.